یعنی اس کو اب سمجھا رہے ہیں ہوائی جہاز سے جدہ جانے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد کرنی چاہیے، یعنی جدہ سے 1 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے حاجی سوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جدہ آ جاتا ہے، تو ایسے وقت پر کم سے کم آپ نیت کر لیجئے، کیونکہ زبان سے بولنا یہ سنت ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو کوئی آپ کے حج پر خلل پڑنے والا نہیں۔ ایک کہیں گے کہ بھئی سنت چھوٹ گئی، زبان سے آپ نے ادا نہیں کیا، آدھا 1 گھنٹہ پہلے لبیک اللہم عمرتن جو ورڈ ہے جو زبان سے آپ ادا کرتے ہیں، ظاہر بات اگر آپ کی نیند لگ جائے گی تو آپ اس وقت پر کہنا بھول جائیں گے، آپ کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اصل جو ہے نیت، انما الاعمال بالنیات۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سفر شروع کریں تبھی آپ نیت کر لیجئے، یہ نیت آپ کو بچائے۔ دوسرا ہے احرام سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ احرام سے قبل اگر آپ اس سے پہلے پانی نہاتے ہیں اور نہا کر جسم پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اس کا اثر اگرچہ کے بعد بھی آپ کو خوشبو آ رہی ہو تب بھی وہ جائز۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عام طور پر حاجی ڈر کر پانی جب نہاتے ہیں تو اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتے، ڈر کر کے بھی کہیں بعد میں خوشبو نہ آ جائے، جبکہ ایک سنت ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو عبادت کرنے میں اس کے بعد مزہ بھی ملتا ہے کیونکہ آپ کو خوشبو آتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ وہ جو خوشبو رہے گی اس کی پرت یعنی موٹی خوشبو اگر وہ اتنی زیادہ ہو، اس کا مادہ اتنا زیادہ جمع ہوا ہو، کپڑے پر اگر آ جائے تو بعد میں آپ کو تکلیف ہوگی، اس طریقے سے مت کیجئے۔ بہنے والی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سارے عطر جیسے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے جسم پر لگا سکتے ہیں، کپڑے پر سے اس کو آپ بچائیے۔ غسل کرنا، جسم پر خوشبو لگانا، یہ سارے سنتیں ہیں، اگر آپ چھوٹ بھی جائیں کوئی گناہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو حجامت وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کرنی چاہیے، یعنی ناخن بڑے ہوئے ہیں تو نکال لیجئے، کیونکہ اگر بڑے ہوئے رہیں گے تو راستے میں آپ جن کو عادت ہوتی ہے اپنے ناخنوں کو چھیڑنے کی، تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ ناخن آدھا سارا نکل جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر آدھا ناخن لے کر ہی حج کرنا پڑے گا، عمرہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے بال اگر بڑے ہوئے ہیں تو بال کٹوا لیجئے، بغل کے بال، اور اسی طریقے سے ناخن بھی ترشوا لینا چاہیے۔ اور اگر ممکن ہو تو حجامت وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کر لینی چاہیے۔ مرد اپنے بدن سے تمام سلے ہوئے کپڑے نکال کر احرام کے کپڑے یعنی تہبند پہن لے اور چادر لپیٹ لے، یہی افضل ہے کہ احرام سفید اور صاف ستھرے ہوں۔ عورت اپنے عام کپڑے میں احرام باندھے گی لیکن ان میں زیب و زینت اور شہرت و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو احرام کا طریقہ انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتلاؤں گا کیسے باندھنا ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اس پوائنٹ کے اندر کہ جو بھی سلے ہوئے کپڑے ہیں، شرٹ، پینٹ، پائجامہ، انڈر ویئر، بنین، یہ سارے کے سارے پورے کے پورے مرد حضرات کے لیے نکال دینا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عام جو ان کا جیسے ہندوستان میں کالا برقع ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وائٹ میں کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے کا پورا وائٹ ہے اور وہ چمک رہا ہو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورتیں جو بھی لباس پہنے وہ ذرا پرانا ہو، تاکہ کسی کے اگر نظر بھی پڑ جائے تو اس مرد کے لیے بھی پرانا کپڑا دیکھ کر اس کے لیے کوئی بھٹکنے کا چانس نہ رہے، اس کے لیے بھی کوئی پریشانی کا سبب نہ بن سکے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ کالا پہنے، یا پھر اگر وائٹ پہن رہے ہیں تو وائٹ کے اوپر اگر کوئی ڈاٹس وغیرہ ہو اور وہ پرانا یوز کیا ہوا تو یہ بہتر۔ خاص طور سے عورتوں کے لیے الگ احرام بنا کر جانا ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور سلے ہوئے کپڑے کا مطلب عام طور پر ایک غلط فہمی آ جاتی ہے کہ مثال طور پر اگر میری گھڑی ہے تو یہ بھی سلی ہوئی، تو اب لوگ سمجھتے رہے سلا ہوا کوئی چیز نہیں پہننا چاہیے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں چھتری استعمال کرتا ہوں تو چھتری بھی اطراف میں سلی ہوئی ہوتی ہے، یا خود اگر آپ دیکھ لیجئے احرام بھی وہ بھی تو تاگے سے بنا ہوا ہی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے احرام بھی نہیں پہننا چاہیے اگر وہ معنی لیں گے آپ۔ حدیث کا وہ معنی نہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈھانچے والا جوڑا مت پہنی، سی کر جیسے ڈھانچہ بن جاتا ہے، جیسے یہ شرٹ ہے میرا، اس طریقے سے مت پہنی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی احرام پھٹ جائے تو آپ کو سینا پڑے گا احرام، جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سلے ہوئے کا مطلب عربی زبان میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے کہ ڈھانچہ بن جاتا ہو، اس طریقے سے نہیں۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بعض لوگ احرام باندھتے ہیں
لیکن اطراف میں اتنا پن لگا دیتے ہیں کہ ڈھانچہ دکھتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کہ آپ سلاوا نہیں پہن رہے لیکن عربی حساب سے آپ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ڈھانچہ دے رہے ہیں. پورا ڈھانچہ دینا نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج سب کے سینے چھپ جاتے ہیں, سب کا ڈھانچہ چھپ جاتا ہے, سب کا رنگ اور انداز ایک ہو جاتا ہے, اور سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند ہے. سب کے سینے آج اندر دبے ہوئے. اگر آپ ڈھانچے والا پہنیں گے تو سینے بھی نظر آئیں گے, اکڑ بھی نظر آئے گی, سارے کے سارے چیزیں چھپانا ہے, یہ مطلب. تیسرا پوائنٹ, میقات پہنچ کر لبیک عمرتن کہہ کر نیت کرنا. لبیک عمرتن, اللہم لبیک عمرتن, لبیک اللہم عمرتن, یہ سارے ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی جیسا کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے پلین میں ہی, ہوائی جہاز میں ہی لبیک اللہم عمرتن کہہ دیجئے, اب آپ کا عمرہ شروع ہو گیا. کیونکہ حج تمتع کرتے ہیں تو پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں, پھر بعد میں حج کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو تو نیت کرنے کے ساتھ اللہم لبیک عمرتن کہتے ہوئے اس آدمی کا نام بھی ذکر کر دے. اور اگر بھول جائے, نیت دل میں بھی ہو تو کافی ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر حج و عمرہ کو جانے والے کو مکہ پہنچنے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا خدشہ ہو تو اسے نیت کرتے وقت یہ کہنا چاہیے اللہم محلی حیث حبستنی. پھر اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکا تو بغیر دم دیے حلال ہو جائے گا, یعنی احرام کھول سکتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی محسوس کر رہا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں, اچانک درمیان میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور پورا نہ کر سکوں, کیونکہ اگر پورا نہ کر سکے تو پھر کئی جگہ پر آپ کو دم دینا پڑے گا. یہ کام نہیں کر سکے, وہ کام نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا, یعنی کہ خون بہا, یعنی کہ ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اگر وہ کر نہ سکے تو پھر اگلے سال اس کی قضا دینی پڑے گی. تو اتنے سارے کاموں سے, اتنے سارے مسئلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو جس وقت پر آپ نیت شروع کر رہے ہیں, اگر آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ راستے میں, جیسا پرانے زمانے میں ہوتا ہے ڈاکو روک لیں, یا ایسی کوئی شکل آج بھی اگر ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ راستے میں آپ کو پلٹا دیا جائے, یا پھر یہ کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ ایک فیسلٹی اس سے پیدا اٹھائیے, وہ ہے اللہم محلی حیث حبستنی. یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر درمیان میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ احرام نکال دیتے ہیں, تو اب آپ کو اس حج کی قضا بھی دینی نہیں پڑے گی اور آپ کو کوئی خون یا دم دینا بھی نہیں پڑے گا. یہ ایک فائدہ. لیکن اگر آپ یہ نہیں کہتے تب تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ذرا بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بھی درمیان میں رکاوٹ ہو سکتی ہے جس سے کہ میرا حج ختم کرنا پڑے گا, مجھے اگر محسوس ہو رہا تو یہ بھی دعا پڑھ لیجئے احتیاطاً. چوتھا پوائنٹ یہ ہے, احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. کیونکہ ہم یہ زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. لبیک حاضر ہیں اللہ, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آواز دی گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی تھا کہ اے میرے رب, ساری دنیا تک آواز کیسے جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آواز دے دیجئے, پہنچانا میری ذمہ داری. اور جہاں جہاں تک ابھی آواز جائے گی, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے, جس نے بھی عالم بالا میں اس وقت پر جنہوں نے بھی جواب دیا تھا ان سب کو حج کی توفیق نصیب ہو جائے گی. احرام باندھنے کا لبیک, تو بندہ حاجی آج کیا کرتا ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ آواز دے دو, لبیک ہم حاضر ہوتے ہیں, آواز آ گئی, ہمیں موقع مل چکا ہے. یہ مطلب ہے لبیک کا. اللہم لبیک, اے اللہ لبیک حاضر ہیں, لبیک لا شریک لک لبیک, ہم حاضر ہیں, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لبیک ان الحمد, حاضر ہے ہم, ان الحمد, بے شک ساری تعریفیں, والنعمت, ساری نعمتیں, لکا, تو اس کا مالک ہے, والملک, اور بادشاہت بھی تیری ہے, دنیا میں کسی کو کوئی بادشاہت نہیں. لا شریک لک, بادشاہت میں, تیری ذات میں, صفات میں, عبادتوں میں کوئی شریک نہیں. تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں بائیں جانب زمین کے کناروں تک تمام پتھر, درخت اور کنکریاں سب لبیک پکارتے ہیں, جس کا اجر تلبیہ پکارنے والے کو ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت. جب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر الحج العج والسج، سب سے بہترین حاجی وہ ہے جو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرتا ہے اور لبیک پکارتا ہوا جاتا ہے، بالکل بیماروں کی طرح نہیں، فریش ہو کر، کیونکہ ہم بتانا ہے پورے کافروں کو اور غیر مسلموں کو، دیکھو کہ ہم کس شان سے حج کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی پیچھے ہٹنے کا مسئلہ نہیں، بالکل فریش ہو کر اور بہت ہی، لیکن اتنی بھی زیادہ آواز بلند نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی ہو جائے کہ بھئی آپ آواز نکالتے ہوئے غلط ہو جا رہا ہے یا بہت زیادہ نکال رہا ہے جس کے دوسروں کو تکلیف ہو رہی، اتنا تو نکالیے کہ جس سے کہ منظر اور آپ کو خود مزہ آئے کہ آپ بہترین سفر پر جا رہے ہیں اور اس سے آپ خود لطف اندوز ہوتے رہیے۔ لیکن پورے لوگ جمع ہو کر ایک کہتا ہے اور پورے کے پورے لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں، اس طریقے سے کہنا